أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی عام ہو جائے، اس کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت 19 نمبر آیت ہے سورہ نور کی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اگر کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے تو اس کو مزید شیئر کرنے سے منع فرمایا۔ جو شخص جانتا ہو کہ فلاں عورت مرد نے کوئی گناہ کیا ہے، غلط کام کیا ہے، آنکھ سے دیکھا ہو اس نے، وہ کسی کے ساتھ شیئر کر دے اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں، اس کو 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ لوگ، یہ بھی سورہ نور کے شروع میں ہی ہے کہ وہ لوگ جو کسی پر الزام لگاتے ہیں بدکاری کا، ان کو 80 کوڑے مارو۔ ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ آنکھ سے دیکھا ہے، سچا ہے، حقیقت ہے، مگر شیئر نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کسی کو بتا دے، پتہ چلا فلاں فلاں کا یہ مسئلہ ہے، 80 کوڑے لگیں گے اس کو۔ یا تو 4 گواہ ہوں، بگتاؤ اور اس کو سزا دلواؤ، اور اگر 4 گواہ نہیں تو خاموش رہو، زبان بند رکھو۔ یہ برائی ہے، یہ کچرا ہے، یہ گند ہے، اس کو دباؤ جتنا دبتا ہے، اس کو پھیلاؤ نہیں۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ لیکن آج بے مہار سوشل میڈیا اس پر بے حیائی کو عام کرنے کے بہت زیادہ وسائل بن چکے ہیں۔ بے شمار لوگ خود بدکاری کرتے اور اس کی تصویریں بنا کر شیئر کرتے ہیں کہ دیکھو ہم گناہ کر رہے ہیں، تم بھی کرو، لوگوں کو برانگیختہ کرتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ان کو بلیک میلنگ کا ذریعہ بناتے ہیں، ہمارے پاس تیری ساری تصویریں ہیں، ہمارے یہ مطالبے پورے کرو ورنہ ہم اس کو عام کر دیں گے۔ اور کتنے لوگ وہ اسٹوریوں کی شکل میں برائی کی اسٹوریاں بیان کر کر کے لوگوں کو برانگیختہ کرتے، حقیقی ہوں یا جھوٹ ہوں، دونوں صورتوں میں وہ قابل مذمت بھی ہے، قابل سزا بھی ہے۔ اور ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش مسلمانوں کی وہ ٹک ٹاک بن گئی ہے۔ اس میں مرد ہوں یا عورت ہوں، وہ اپنی جسم کی نمائش کرتے اور برے الفاظ بولتے، بے حیائی پر ابھارنے والے کام کرتے ہیں، اور اس کو پکڑ کر چڑھا دیتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر زیادہ لوگ دیکھیں گے تو ہمیں زیادہ پیسہ ملے گا، لوگوں کو زیادہ اشتہار چلیں گے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے لیے آگ کا سودا کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بے حیائی کو عام کرنا چاہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی سزا رکھی ہے۔ اور جو شخص گالی دیتا ہے، یہ ٹک ٹاکر گالیاں بھی بہت دیتے ہیں۔ ماں اور بہن کی گالی جو ہوتی ہے، اس کا معنی ہے کہ تو ماں کے ساتھ برا ہے، اگر ماں کی گالی دی، بہن کی گالی دی تو بہن کے ساتھ برا ہے، تو یہ برائی کی تہمت بھی ہے۔ جو ہر تہمت پر 80 کوڑے اسلام کی سزا ہے، اسلام نے سزا مقرر کی ہے، لیکن ہم ہنستے ہنستے بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، روتے روتے بھی دے رہے ہوتے ہیں، مذاق کے ساتھ بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ تمام آیات اور احادیث کو ہم وائلیٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ دنیا کی تھوڑی سی دولت، معمولی سا پیسہ، تھوڑا سا لالچ، جس کے بدلے ہم اپنا ایمان، اسلام، اخلاقیات ساری حدیں پار کر چکے ہوتے ہیں، اپنے اخلاق بھی تباہ کرتے ہیں، اپنے عقائد بھی برباد کرتے ہیں۔ تو میں اپنے سننے دیکھنے والے نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خبردار کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ہرگز شرکت نہ کریں جس میں یہ تھوڑے سے پیسے ملنے ہیں اور بہت زیادہ نقصان آپ نے لوگوں کا کر دینا ہے۔ اور یاد رکھو، جو برائی شروع کرتا ہے اور اس کو دیکھ کر لوگ برائی کرتے ہیں، ان سب کا گناہ اس کو ملتا ہے۔ اس لیے باز آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، یہ تو قرآن میں واقعہ بیان ہوا ہے۔ دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی نہیں ہوئی اس نے اس کو کہا میں نے تجھے قتل کر دینا ہے، اس لیے کہ میری بے عزتی ہو گئی ہے، اور میری بے عزتی کا گواہ تو ہی ہے، تو نہیں رہے گا تو مدعا غائب ہو جائے گا۔ اس نے اس کو قتل کر دیا۔ لمبا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک آدم علیہ السلام کے اس بیٹے سے لے کر قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے، فرمایا جتنا گناہ ہر قاتل کو ہوگا، اتنا سب کے برابر گناہ اس پہلے قاتل کو ہوگا جس نے قتل شروع کیا تھا۔ تو اب یہ ٹک ٹاکر اپنا اندازہ لگا لیں کہ وہ کہاں جا کر رکیں گے، کہ جتنے لوگ ان کی وجہ سے
بے حیائی کی طرف آئیں گے، برائی کی طرف آئیں گے، سب کا گناہ ان کے سر پر ڈالا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جو نیکی کا دروازہ کھولتا ہے، نیکی کا کام شروع کرتا ہے، فرمایا جتنے لوگ اچھا کام شروع کرنے والے کو دیکھ کر یا سن کر اچھے کام کرنے لگ جاتے ہیں، سب کو اپنا اپنا ثواب تو ہوگا، سب جتنا ثواب اس کو بھی ہوگا، اس لیے کہ اس نے اچھے کام کا دروازہ کھولا ہے۔ تو میری نصیحت ہے اپنے آپ کو، اپنے تمام بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں کو، کہ ایسی کسی حرکت میں، ایسے کسی کام میں ہرگز شرکت نہ کریں جو لوگوں کو برائی اور بے حیائی کی طرف ابھارتا ہو۔ آپ تو گناہ گار ہوئے سب کے گناہ اٹھانے پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔